یہ ہے حافظ قرآن غیرت مند اور باحیا لڑکی جسے معاشرے کی گندگی سے بچنے کے لیے جاب چھوڑنا پڑی، اور یہ ایک یتیم لڑکی ہے جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی دوست ان کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہو تو ویڈیو میں آپ کو ان کا نمبر مل جائے گا، آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اساس انسانیت چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اور رحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اساس انسانیت۔ آج میرے ساتھ ایک حافظ قرآن بچی موجود ہے۔ حافظ قرآن کا بڑا درجہ ہوتا ہے اللہ کے ہاں، اور مرنے کے بعد بھی جناب والا آپ نے احادیث سنی ہوں گی کہ ایک حافظ قرآن 7 لوگوں کو جنت لے کے جائے گا غالباً، یا مطلب اس سے زیادہ کچھ ڈفرینٹ۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اگر میرے الفاظ کچھ ادھر ادھر ہو جائیں، کیونکہ احادیث کے صحیح الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں۔ تو بہرحال بہت بڑا درجہ ہے ایک حافظ قرآن کا۔ قرآن یاد کرنے والا، قرآن زبانی یاد ہے جس کو، وہ چلتا پھرتا پڑھتا رہے، وہ سمجھ لیں نیکیاں کما سکتا ہے۔ اب یہ بچی یتیم ہے، حافظ قرآن ہے، اس کے ساتھ بڑے حادثات پیش آئے، کیا معاملہ ہے، کیا کہانی ہے، آئیے اسی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں جی؟ الحمدللہ۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایسا مسئلہ ہے کہ آج سوشل میڈیا پہ آنا پڑا؟ بس کچھ دنیا داری اور کچھ گھر کے حالات۔ کیا دنیا داری؟ والد صاحب نہیں ہیں، والدہ نہیں ہے، کیا معاملہ ہے؟ گھر کے حالات کیوں خراب ہیں؟ والد صاحب فوت ہو گئے ہیں اور امی ہیں، ان کو بی پی اور شوگر کا مسئلہ ہے۔ اچھا، والد صاحب فوت ہو گئے ہیں؟ جی، کیا ہوا تھا انہیں؟ ہارٹ اٹیک۔ اللہ اکبر، ہارٹ اٹیک ہوا؟ جی، والد صاحب کام کیا کرتے تھے؟ وہ رکشہ چلاتے تھے۔ رکشہ چلاتے تھے؟ جی تو ہارٹ اٹیک ہوا، ایک ہی دم ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور زندگی ختم ہو جاتی ہے؟ جی۔ صحیح ہو گیا۔ کتنا عرصہ ہو گیا والد صاحب فوت ہوئے؟ 3 سال۔ 3 سال ہو گئے ہیں؟ جی۔ 3 سال ہو گئے ہیں۔ اور 3 سال کے اندر کیسے زندگی گزر رہی ہے؟ کیسے گھر کے معاملات چل رہے ہیں؟ بس تھوڑا بہت خود کر لیتی ہوں، پارلر کا کورس کیا تھا۔ اچھا، جی، پارلر کا کام کیا تھا تھوڑا بہت۔ پارلر کا کورس کیا، اس سے کچھ پیسے کمائے، کیا طریقہ کار رہا، مطلب کہاں جاب کی، کیا معاملہ؟ پارلر میں ہی کیا تھا، تو وہاں پہ کچھ غلط کام ہوتا تھا جس کی وجہ سے چھوڑنا پڑا۔ 3 سال کیا وہاں پہ۔ کیا غلط کام ہوتا تھا پارلر میں؟ پارلر تو لوگوں کی خوبصورتی کا ایک راز ہے، اور خاص طور پہ خواتین کے دھوکے کا ایک سامان ہے۔ وہاں پہ خواتین کو دھوکہ دیا جاتا ہے، باقاعدہ تیار کیا جاتا ہے مردوں کو دھوکہ دینے کے لیے، باقاعدہ ایک پورا سیٹ اپ بنا ہوا ہے۔ تو وہاں پہ کیا غلط کام ہوتا تھا؟ بس نیچے کام ہوتا تھا اور اوپر غلط کام ہوتا تھا۔ اچھا، نیچے پارلر تھا جی، تو اوپر کیا ہوتا تھا؟ اوپر لڑکوں کو بلا کر اور غلط کام ہوتے تھے۔ نیچے پارلر تھا، اوپر غلط کام ہوتا تھا۔ ہاں جی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ جب پارلر میں کام کرتی تھیں تو وہاں سے آپ نے کیوں چھوڑا، کیا چھوڑا، کیوں نہیں چھوڑا، کیا معاملہ ہے؟ مطلب کھل کے بتائیں سارا معاملہ۔ غلط کام ہوتا تھا، بس جو کچھ اور لوگ ہوتے تھے۔ پارلر والی لڑکیاں کرتی تھی؟ جی۔ اچھا، تو آپ کو کب پتہ چلا؟ کتنا عرصہ آپ نے پارلر کا کام کیا؟ میں نے 3 سال۔ 3 سال کام کیا؟ جی۔ اور 3 سال بعد جا کے آپ کو پتہ چلا غلط کام ہوتا ہے؟ پہلے نہیں ہوتا تھا، بعد میں ہوا ہے، بعد میں شروع ہوا؟ لاسٹ ایئر میں۔ اچھا، لاسٹ ایئر میں شروع ہوا، تو 1 سال آپ کے سامنے ہوتا رہا یہ سارا معاملہ؟ زیادہ نہیں پتا تھا، بس کچھ پتا تھا۔ کچھ پتا تھا؟ جی۔ آپ کو کبھی نہیں کہا گیا کہ آپ کریں یہ معاملہ؟ نہیں کہا گیا؟ نہیں۔ صحیح ہو گیا۔ تو پھر چھوڑنے کی کیا وجہ بنی اگر آپ کو بھی نہیں مطلب کہا گیا؟ آپ تو مطلب اپنا کام کر رہی تھی، آپ پارلر کا کام کر رہی تھی۔ بس پتہ چل جاتا ہے، نظر آتا ہے سب کچھ۔ صحیح ہے، آپ کو پتہ چلا، آپ نے چھوڑ دیا۔ جی۔ پھر اس کے بعد کیسی زندگی گزر رہی ہے، کیسے گزارا کر رہی ہیں گھر کا؟ تھوڑا بہت سلائی کا بھی آتا ہے، اچھا، وہ کر لیتی ہوں۔ سلائی کا بھی آتا ہے؟ جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو حافظ قرآن ہے، آپ قرآن کیوں نہیں پڑھاتی بچوں کو؟ لوگوں کی گھروں میں ٹیوشنز کیوں نہیں پڑھاتی؟ کیونکہ یہ بڑا ایک کام ہے، اور سعادت کا کام ہے، نیکی کا کام بھی ہے، روزگار بھی ملے گا آپ کو۔ سلائی کا کام آتا ہے، وہ کرنا چاہتی ہوں۔ سلائی کا کام آتا ہے، وہ کرنا چاہتی ہوں۔ سلائی کا کام آتا ہے؟ جی۔ وہ کرنا چاہتی ہیں؟ جی، گھر بیٹھ کے۔ صحیح ہو گیا۔ والد صاحب فوت ہو گئے، گھر میں کون کون ہے، کیا معاملہ؟ میں اور میری امی بس۔ بہن بھائی نہیں ہے؟ نہیں۔ صرف والد صاحب، آپ اور آپ کی امی تھی، والد صاحب فوت ہو گئے۔ جی۔ تو رشتہ دار، ماموں، چاچو، خالہ، رشتہ دار ہوتے ہیں بہت سارے جو سپورٹ کرتے ہیں، جو آپ کے ہر اچھے برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کدھر ہیں؟
وہ نہیں ساتھ دیتے؟ نہیں, کیوں؟ بس غریب لوگوں کو دیکھ کے ہر کوئی چھوڑ جاتا ہے. غریب کو دیکھ کے ہر کوئی چھوڑ جاتے ہیں. جی. آپ لوگوں کی رشتے داروں سے بنتی نہیں تھی, لڑائی جھگڑا تھا, یا ویسے ہی بس جو ہے نا وہ جب والد صاحب فوت ہوئے تو بس؟ بس جب ابو نہیں تھے تب سے دور ہو گئے سب. تو والدہ کے رشتے دار بھی ہوتے ہیں, ماموں ہوتے ہیں, خالہ ہوتی ہیں, وہ بھی نہیں سپورٹ کرتے؟ نہیں, ایک ماموں ہے بس. ایک ماموں ہے, جی. سپورٹ نہیں کرتا؟ نہیں. آتا جاتا نہیں آپ کے پاس؟ نہیں, کیوں؟ بس وہ اپنے اپنے معاملات دیکھتے ہیں, ان کے بچے ہیں جس وجہ سے. صحیح ہے. تو ان کے اپنے بچے ہیں جی, وہ اپنا گھر بار دیکھتے ہیں. تو آپ کے گھر کا سرکل کیسے چلتا ہے پھر, جب آپ پہلے آپ نے کہا کہ میں پولر میں کام کرتی رہی ہوں اور وہاں سے اچھے پیسے کما لیتی تھی؟ جی. صحیح ہے. تو اپنا پولر کیوں نہیں سٹارٹ کیا؟ مطلب جب بندہ کہیں سے پیسے کر رہا ہوتا ہے, جاب کر رہا ہوتا ہے, وہاں سے پیسے اکٹھے کر کے جوڑ کے اپنا بزنس شروع کر دیتا ہے, آپ نے یہ کیوں نہیں کیا؟ بس گنجائش نہیں تھی جس کی وجہ سے میں شروع کر سکتی کام. اچھا. جی. اب کیا چاہتی ہیں, سوشل میڈیا پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ پڑھی لکھی ہیں؟ جی. کتنا پڑھی ہیں؟ میٹرک کیا. میٹرک بھی کیا ہوا ہے, حافظ قرآن بھی ہیں, اللہ کا قرآن کلام بھی یاد کیا ہوا ہے. تو برائی کو دیکھ کے وہاں سے چھوڑ کے آ گئی, کاروبار کام چھوڑ دیا, جاب چھوڑ دی. اب کیا ہے ارادہ, مطلب کیا چاہتی ہیں؟ میں سلائی کرنا چاہتی ہوں. سلائی کرنا چاہتی ہیں؟ جی, گھر پہ. گھر پہ بیٹھ کے؟ جی. تو کریں سلائی, آپ کو کس نے منع کیا ہے, مطلب کیا مسئلہ ہے, رکاوٹ کیا ہے؟ چیزیں نہیں ہیں, مشین نہیں ہے, اچھا. اس کے اوزار اور چیزیں ہوتی ہیں, وہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے پاس نہیں ہے؟ نہیں. تو مشین اگر مل جائے آپ کو, مسئلہ حل ہو جائے گا. جی. کتنے کی آتی ہے آج کل مشین؟ 14-15 ہزار میں 15 ہزار عام, اور جو موٹر والی ہوتی ہے وہ آتی ہے 20 میں آ جائے گی. موٹر والی 20 ہزار کی آ جاتی ہے؟ جی. اچھا. تو 20 ہزار سے صرف جو ہے نا وہ زندگی آسان ہو سکتی ہے آپ کی؟ جی. گھر اپنا ہے؟ نہیں. کرائے کا ہے؟ جی. تو کرایہ کیسے افورڈ کرتے ہیں؟ بجلی کا بل آتا ہوگا ظاہر ہے. جی, نہیں دیا, 2-2.5 ماہ سے نہیں دیا. اچھا. جی. اور کرایہ بھی نہیں دیا. کیسے پھر, مطلب وہ کیسے رہنے دے رہا ہے مالک مکان آپ کو, وہ پریشان نہیں کرتا؟ کرتا ہے بہت زیادہ. کیا کہتا ہے؟ تنگ کرتا ہے. کیوں تنگ کرتا ہے؟ اس کو آپ نے بتایا نہیں میری حالات بہتر نہیں ہے, جیسے بہتر ہوں گے میں آپ کی کچھ نہ کچھ اتار دوں گا آپ کو؟ بتایا, سب کچھ بتایا, یتیم ہوں, کیا کر سکتے ہیں. صحیح ہے. تو کتنا قرض ہے, مالک مکان کا کتنا قرض ہے, اس کا کتنا قرض ہے, دوسرا بجلی کا بل وغیرہ جو ہے نا اس کا کیا معاملہ ہے؟ 18,000 ہے کرایہ, جو 3 ماہ کا. 3 ماہ کا کرایہ؟ جی. 6,000 کرایہ ہے؟ جی. اور 6 ماہ سے کرایہ ادا نہیں کیا؟ نہیں, 3 ماہ سے. اچھا, 3 ماہ سے 6,000 کرایہ, 3 ماہ سے ادا نہیں کیا, 18,000 ہو گیا. اور اس کے علاوہ اور کوئی پریشانی؟ بس یہی ہے. آپ کا قرض, اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ, بہت سے لوگ موجود ہیں, احساس رکھنے والے لوگ موجود ہیں, اور ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے 18,000 آپ کا کرایہ ادا کرنا یا آپ کو مشین لے کے دینا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی لے دیتا ہے آپ کو, تو کیا آپ اس کے لیے کیا دعا کریں گی, کیا کہیں گی اس کو؟ بس اللہ ان کو خوش رکھے. اللہ پاک ان کو خوش رکھے. جی. صحیح ہے. اور آپ بھی خوش ہو جائیں گی اس چیزوں کے ساتھ, ان معاملات کے ساتھ؟ ہاں جی. زندگی آسان ہو جائے گی. جی. جوان ہے, شادی ہوئی ہے؟ نہیں. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں آپ کو سہارا دیتا ہوں, میں آپ کی والدہ کو بھی سپورٹ کروں گا, ان کی علاج کے لیے جو بھی آپ نے بتایا کہ شوگر وغیرہ ہے, اس کا علاج ہے, جو بھی معاملہ ہے, وہ سارے اخراجات افورڈ کرتا ہے, آپ کی والدہ کو سہارا دیتا ہے, کیا آپ اس کے ساتھ شادی کر لیں گے؟ اگر کوئی ایسا ہے تو کیوں نہیں, اگر وہ ہمارے اخراجات اٹھا سکے اور ہماری ہیلپ کر سکے تو ہم کیوں نہیں کر سکیں. صحیح ہے. مطلب آپ کہتی ہیں کہ اگر کوئی آپ کے معاملات کو دیکھتا ہے, سارا کچھ آپ کے مسئلے کو حل کرتا ہے, تو آپ شادی کر لیں گی؟ جی. صحیح ہے. کسی قسم کا کوئی دھوکہ, فراڈ تو نہیں ہے؟ نہیں. پکی بات ہے. جی. واقعی شادی کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں جی. کوئی ہے, اگر کوئی میری ہیلپ کرے, ہمارے اخراجات اٹھائے, تو کر لوں گی شادی. اور ویسے بھی کوئی پتہ نہیں چلتا کون کیسا ہے, ایک چہرے کے پیچھے اتنے چہرے چھپے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. تو ناظرین, یہ ہے جی کہانی, اور یہ ہیں سارے معاملات جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیے, اور امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ مدد کرے لازمی طور پہ, کیونکہ ان کے والد صاحب جو ہے نا وہ فوت ہو گئے. یہ حافظ قرآن بچی ہے, یہ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس مہارت بھی ہے, پولر کا کام آتا ہے اس کو, سلائی کا کام اس کو آتا ہے,
اور یہ کرنے کو بہت کچھ کر سکتی ہے، لیکن حالات نے، زندگی نے اس کو اتنا مجبور کر دیا ہے کہ یہ بیچاری کچھ بھی کر نہیں پا رہی۔ تو اگر آپ میں سے کوئی دوست ان کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہو، ان کی کوئی مدد کر سکتا ہو، تو ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو ان کا نمبر مل جائے گا، آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔